جیسا دوست ویسا اثر. مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا یہ کہتے ہیں کہ کسی کو پہچاننا ہو صاحب یہ کیسا ہے، کہا اس کے دوست کو دیکھ لو. دوست ایماندار ہوگا تو وہ ایماندار ہے، دوست بے ایمان ہوگا تو وہ بے ایمان ہے. امام نے یہ نہیں کہا اس شخص کو دیکھو، کہا اس کے دوست کو دیکھو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی انسان میں ذاتاً خطا نہیں پائی جاتی، باہر کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کا اثر جب پڑتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا گھر کا کھانا بند کر دیے، وہ کہتا ہے باہر کا کھانا بند کر دیجیے. کہتا ہے نہیں کہتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ اسے پتا ہے جو گھر کا کھانا ہے اس میں کوئی پوائزن نہیں ہے، جو باہر کا کھانا ہے اس میں پوائزن پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے دوستی کرنے میں اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہیں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اطاعت ملے گی، اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا. اور اگر غیروں کے ان کے مقابلے میں لے آوے کہیں دوریاں ملے گی، کہیں گمراہی ملے گی، کہیں نفرت ملے گی، کہیں دوری ملے گی. ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا گھر کا کھانا بند کر دیے، کہے گا صاحب باہر کا بند کر دیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر روح بیمار ہے تو پھر ہمیں جو باہر والے ہیں نا، جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، جو ہماری فطرتوں کو خراب کرتے ہیں، جو ہمیں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں، ہمیں دوریاں ان سے بنانی ہے، نیک لوگوں سے نہیں بنانی ہے. اب پتا چلا کہ جس کا مزاج جیسا ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھتا بھی ہے، اسی کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے. اب دوریاں نیک لوگوں سے ہوں گی تو اثرات برے لوگوں کے مرتب ہوں گے، دوریاں برے لوگوں سے ہوں گی تو اثرات نیک لوگوں کے مرتب ہوں گے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہی تو کہتے ہیں اللہم وَمْلَا قُلُوبُنَا بِالْمَعْرِفَةِ، پروردگار تو میرے دل کو اپنی معرفت سے بھر دے. لیکن معرفت سے بھرے گا کب؟ دل تو انفیکٹڈ ہو گیا ہے، دل کے اندر تو بیماری آ گئی، دل کے اندر تو خرابی آ گئی، دل کے اندر تو مرض آ گیا. اب جب دل کے اندر مرض آ گیا تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو اب آپ جانتے ہیں اللہ بتانا چاہتا ہے علاج کیسے ہوگا. علاج اگر بے قرار دلوں کو سکون دینا ہو تو اللہ کے ذکر سے تمہیں سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے ہمیں سکون ملے گا، ہمیں اطمینان ملے گا، ہمیں چین ملے گا. لیکن اللہ کا ذکر ملے گا کہاں؟ کیونکہ جب نماز سے وقت ہوتا ہے تو ہم بیٹے غیبت خانوں میں ہوتے ہیں، جب عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے تو غیبت سے فرصت نہیں ملتی ہے. تو اللہ کا ذکر ہمیں سکون کب دے گا؟ یہی وجہ ہے. امام کہتے ہیں برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر یہ ہے تم تنہا میں اپنے گھر میں بیٹھے رہو. سمجھ رہے نا؟ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم تنہائی میں اپنے گھر میں بیٹھے رہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تنہائی میں گھر میں بیٹھے رہو گے تب تمہاری فکریں باز ہوں گی، کھلیں گی. اور جب تم بیٹھو گے سوچو گے کہ میں گھر کے اندر کیوں ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، تو اب تم کہیں پر اپنی پریشانیوں کا حل تلاشو گے. اور جب حل تلاشو گے تو کہیں قرآن پڑھو گے، کہیں دعا پڑھو گے، کہیں مناجات کرو گے، کہیں اللہ سے لگاؤ کرو گے. جب ان چیزوں کی طرف تمہارا دل مائل ہوگا تو پتہ چلا تنہائی تمہیں لے کر کے گئی کس طرف؟ اللہ کی طرف، پیغمبر کی طرف، دین کی طرف. اور اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو معلوم دیا ابھی تو ہم آگ بگولا تھے. صحیح نیم چڑھے پر کریلا نیم پہ چڑھ گیا پھر کیا ہوگا؟ تو معلوم ہے کریلے کی اتنی غلطی نہیں ہوتی ہے جتنے نیم پر چڑھا دینے والوں کی غلطی ہوتی ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ رہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ
अल्लाहुम्मा वम्ला कुलूबना बिमारफतिक, परवरदिगार हमारे दिल को अपनी मार्फत से भर दे। अब वो भरेगा कब? जब हम तन्हा होंगे, क्योंकि तन्हाई में इंसान जब फिक्र करता है तो उस फिक्र से ईमान बनता है। जब इंसान तन्हाई में फिक्र करता है तो उस ईमान से उसका यकीन बनता है। जब इंसान तन्हाई में फिक्र करता है तो उसको यही ईमान मुहकम और मुस्तहकम हो जाता है। जब तन्हाई में वो फिक्र करता है तो उसकी तन्हाई उसको इबादत परवरदिगार के लिए मजबूर करती है। और जब इंसान इबादत के लिए आता है और अपनी पेशानी को सजदे माबूद में रखता है और जब ये कह देता है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, तो अब पता चल गया कि जब जो सबसे बड़ी जात थी उसके सामने जब हमने सर झुकाया तो पेशानी जमीन पर रगड़ करके बताया कि मैं सबसे अदना हूं, मैं खाकसार हूं, मैं इनकिसारी कर रहा हूं। तो अब पता चला जब हमने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कहा तो अब अल्लाह ने दो चीजें हमें अता कर दी। एक चीज शुक्र के जरिए इत्मीनान दिया और दूसरी चीज खून के सर्कुलेशन के जरिए जो हमारे सर में दर्द हो रहा था उस दर्द को कम कर दिया। समझ रहे हैं ना? अब आप जानते हैं सर में दर्द ज्यादा उन लोगों को हमेशा होता रहता है जो सजदे में डंडी मान लिया करते हैं। एक तलवार पर ये सब मिल गया। किसके होता है? उसके होता है जो सजदा करने में डंडी मान लेता है। क्यों? इसलिए कि आधा जिक्र जबान पे, आधा सजदे में, आधा उठने में। मालूम दिया अल्लाह ने कहा 3 बार सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, ये मुस्तहब है, वाजिब एक ही बार है। हमने क्या किया? हमने वाजिब को पकड़ लिया, मुस्तहब छोड़ दिया। अब जब तक सजदे में गए तब कह दिया सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे और फौरन सर उठाया। मालूम दिया ये जो पेन था ये अपनी जगह पर रह गया। कहा क्यों? कहा भी खून जो है पूरा दिमाग के दौरान था। सजदे का फलसफा यही है, समझिएगा मेरे अजीजों। यानी क्यों हम अल्लाह से कह रहे हैं वमना कुलूबना बिमारफतिक, जहां मार्फत तक हम पहुंच रहे हैं सजदा कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए डंडी मार करके जल्दी 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 4 रकअत को 3 रकअत में, 3 रकअत को 2.5 रकअत में, 2 रकअत को 1.5 रकअत में। और जो नमाज 5 मिनट में होनी चाहिए थी उसको हमने 4 मिनट में पढ़ करके बहुत कद्दू में तीर मार दिया, बहुत बड़ा कमाल कर दिया। इसलिए कि यही मिनट बचा करके ही तो हमारे बिजनेस का फायदा होगा। मियाँ जाकर के फायदा लेना हो तो अल्लाह की बारगाह में जितनी देर सजदा करोगे तुम्हारे जिस्मों को भी फायदा मिलेगा, तुम्हारी रूहों को भी फायदा मिलेगा। बस अपने गीबत करने के वक्त को कम कर दो। चाहे तुम मस्जिद में बैठोगे तब भी रोजी मिलेगी, दुकान पर बैठोगे तब भी रोजी मिलेगी। एक तलवार पर ये सब मिल गए। अगर हमें सुकून चाहिए वमना कुलूबना बिमारफतिक, अल्लाह अपने मार्फत से मेरे दिल को भर दे। मार्फत आएगी कैसे? अब मालूम दिया मैं मजलिस में हूँ लेकिन मौलाना साहब की नज़र जो है वो वहाँ तक लगी रहे कि साहब उधर मैदान में खेल खेल कौन कौन रहा है, या अगर जुमला बदल दूँ गाड़ी पर बैठा कौन कौन है? तो अब पता चला मैं मिंबर पे तो हूँ लेकिन हूँ कहाँ? मैदान में गाड़ी पर जो विराजमान है उनको मैं देख रहा हूँ तो पता चला यहाँ तो हूँ लेकिन दिमाग वहाँ लगा है। बस ऐसे ही जब हम इबादत करते हैं तो जरा सा खट की आवाज आई तो हमने बगल वाले को एक तमाचा मार दिया तो अब पता चला खड़े तो अल्लाह की बारगाह में थे, जहन कहाँ था? जहन कहाँ था? अब मालूम दिया किसी ने दरवाजा नोक कर दिया, सजदे में थे, हमने यूं देख लिया कौन? सलमान तो पढ़िए। ये देख लिया तो ये दिल कहाँ भरेगा? आप बताइए घर के अंदर आप कभी मुसल्ले में खड़े
بجلی کھٹ سے دروازہ کرے، دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں. ویسے ہی جیسے چالاک مولوی ہوتا ہے رب العالمین ہے. معلوم کہ اللہ بھی راضی اور بندے کا کام بھی ہو گیا. ایسی کون سی بات ہے؟ یہ سب چالاک مولویوں کا کام ہے. ایک اور سلوات بولیے سب لوگ. یہ میں مثال اپنے اوپر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو میں کہی نہیں سکتا، آپ لوگ تو معصوم فرشتہ ہیں. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. جہاں پر ہمیں معرفت حاصل کرنی تھی ہمارا ذہن کہاں پر لگا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کثرت سجدہ نہیں مانگا ہے اسے. اللہ نے ہم سے کثرت عبادت نہیں مانگی ہے. اللہ نے یہی کہا اطمینان کے ساتھ جب تیری نماز میں سکون پیدا ہو جائے. ہم نے تجھ سے نوافل نہیں مانگے کہ تم نافلہ ہی پڑھو گے تبھی نماز پوری ہوگی. کہا نہیں، واجب نماز سکون کے ساتھ ادا کر لو گے، میری عبادت بھی ہو جائے گی، تیرے دل کو قرار بھی آ جائے گا. سمجھ رہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بہت چالاک ہیں نا. جماعت اپنی جگہ پر ہوتی رہتی ہے. ہم کب آتے ہیں؟ جب جماعت کا لاسٹ ٹائم ہو. میاں اگر ایک آدھا دن ہو تو مان لیا جائے کہ صاحب دیری ہو گئی ہے، لیکن اگر عادت بن گئی ہو تو عادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جماعت سے گریز کر کے آ بھی رہے ہیں، نہیں بھی آ رہے ہیں. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دل کہاں سے بڑھے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دل کہاں سے؟ اور کچھ تو اتنے چالاک ہیں کہ صاحب آخر میں آ جائیں گے، مسافر میں شامل ہو جائیں گے، پوری نماز میں نہیں رہیں گے. کہا کیوں؟ بھائی ایک دن کی بات ہو تو مان لی جائے بھائی آنے میں دیری ہو گئی، لیکن اگر روز کی عادت ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے صاحب مسافر میں شامل ہے، نظر پڑ رہا ہے، میں تھا نماز. بھائی میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، کسی کو مت دیکھیے. سوال پڑھیے سب لوگ. چونکہ میں مثال دے رہا ہوں، فرضیات کے اوپر پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارا دل اللہ کی معرفت سے بھر جائے. لیکن اگر دل میں صرف دھوکہ دینے کا منشا چلے گا تو اب ہم چاہے سجدے میں سر رکھے رہیں گے تو سجدے میں سر تو رہے گا لیکن ذہن باغی بن جائے گا. سجدے میں سر تو رہے گا، ذہن بغاوت کرتا جائے گا. تو ہمارا امام یہی تو کہہ رہا ہے کہ اگر سکون چاہیے تو عبادت ایسے کرو جس میں اللہ بھی راضی ہو، مولا بھی راضی ہو، تیرا نفس بھی راضی ہو، تو بھی راضی ہو. اب ایسا نہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں، گھڑی دیکھ بھی رہے ہیں، اتنی جلدی نماز ہو جائے حسین. ایسا ہی ہے نا کہ امام نے پڑھے اور اس کے بعد غائب، پھر اس کے بعد ٹہل گھوم کر کے آئے. صحیح ہے نا؟ پھر ٹہل گھوم کر کے آئے، پھر نماز میں شامل ہو گئے. کہا کیوں؟ کہا صاحب ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو پتا چلا کہ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر ہم نے نیت باندھ لی ہے تو اب نیت توڑنا گناہ ہے. یہ پتا ہونا. اگر بچے ہیں تو یہ انجانے میں کر دے، لیکن اگر بڑا کوئی ایسی حرکت کر دے، ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. پروردگارہ ہمارے دل کو معرفت سے کیا کر دے؟ بھر دے. کب بھرے گا؟ کب بھرے گا؟ جب ہم ٹہل گھوم کے چاکلیٹ کھا کے حسین آ جائے گا تب نا ہے، اور جا کر کے مشین سے پانی پیئیں گے تب بھرے گا. اور اس کے بعد آ کر کے اللہ ہم سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں، میں نے بچوں کا نام تو لیا ہے لیکن بچوں کے ذریعے میں میسج بڑوں کو دے رہا ہوں جن کا دماغ ادھر ادھر لگا رہتا ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے. چاہے جتنا تم کہو ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم. جانتے ہیں جہاں پر سرویلانس لگ جائے وہاں اچھے سیدھے ہو جاتے ہیں.
وہاں اچھے اچھے سینے ہو جاتے ہیں، یوم تبلی السرائر، آخر اور بھی دیکھیے وہ دن کو یاد رکھیے. اب یہ دیکھیے نوجوان ہمارے آئے ہیں، دیکھیے ذرا ان کو بھی نظر کہ یہ ماشاء اللہ دیر سے آئے تک کہ مجلس میں آ رہے ہیں. سلوات پڑھیے سب. سمجھ رہے کیوں؟ آج سمجھے تو کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا. میں ان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بس ایک گزارش تھی کہ صاحب آپ کی مجلس تقریباً 38 گھنٹے آدھے گھنٹے سے اوپر تو ہو ہی گئی ہے نا، اسی لیٹ کیے آئے ہیں. اب مولانا 15 منٹ. اب آپ بتائیے جن لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا مولانا بہت دیر مجلس پڑھتے ہیں، کل کی مجلس بتا دیں کتنی دیر کی تھی. سلوات پڑھیے سب مل کر ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مولانا کی مجلس سے اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے. تو جب تک دل صاف نہیں ہوگا تب تک اللہ کی معرفت آ سکتی ہے. یہ نوجوانوں میری بات سمجھنا، یہ تو میں ٹوکنے والا موجود ہوں، بقیہ تو سب تمہیں لالی پاپ دکھا کر کے بھگانے والوں میں سے ہے، لانے والے بہت کم آپ کو ملیں گے. سلوات پڑھیے سب مل کر کے. میری باتوں کو برا نہ مانیے گا، کیونکہ جو حقیقی دوست اور سرپرست ہوتا ہے نا، اسے سب سے زیادہ فکر قوم کی، سماج کی، اپنے بچوں کی، قوم کے لوگوں کی ہوتی ہے تاکہ یہ بگڑنے نہ پائیں. اور جن کا مقصد بگاڑنا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں چھوٹ، تم آؤ نہ آؤ حصہ گھر پہنچا دیں گے. تم ہمارے یہاں آؤ یا نہ آؤ ہم تمہارے یہاں پہنچ جائیں گے. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ ورنہ مجلسوں کا مطلب حسین، اور حسین کا مطلب یہ 2 مہینہ 8 دن. دیکھیے جو بزی رہتے ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا ہوں، مگر جہاں پر اگر آپ کو وقت ملے تو آپ یقیناً آئیے. میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کے. مولانا رمضان کی باتیں طرف ضرور ہوتی ہے لیکن بالکل ویسے ہی ویکسین کا کام کریں گے، سمجھ رہے ہیں نا، ویسے ہی انجیکشن کا کام کریں گی. جیسے ڈاکٹر مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر کیا کرتا ہے، کہے گا صاحب ان کو ایڈمٹ کر دو، ان کو انجیکشن کی ضرورت ہے، ان کو سیروم لگانے کی، گلوکوز جسے کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد آپ پیسہ بھی خوشی خوشی دیتے ہیں اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے بھی جاتے ہیں آپ نے میرے مریض کا مرض کنٹرول کر لیا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم دین میں خراب ہو رہے ہیں تو اگر کوئی دین کی طرف لا رہا ہے تو اس سے ہم بگڑے نہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہ یہاں سے تو ہمیں لے آیا. کل جب آخرت کے میدان میں ہم جائیں گے تب پتا چلے گا کتنے ہم بگڑے تھے، کتنے ہم سدھرے تھے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. محمد. چلیے بولو، میں آخری بات پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے بات کو کم کر سکتا ہوں، دوسروں کو وہ نہیں کہہ سکتا. ایمانداری سے بتائیے، نماز سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ سب پڑھتے ہیں. سلوات پڑھیے پڑھنے والے. نماز سبھی پڑھتے ہیں، کون نہیں پڑھتے؟ لیکن جو نماز کا سکون ہے کتنوں کو ملتا ہے؟ کتنوں کو ملتا ہے؟ اب یہی بچے ہیں یہ چھوٹے سے، اگر یہ جماعت میں نہیں آ پاتے ہیں، بعد میں یہاں ہی صحیح اپنے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں. یہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پر واجب ہے؟ ہاں نہیں، اس لیے کہ ابھی سے اگر عادت ہو گئی تو مجھے سکون ملے گا. اور ہمیشہ ان کو دیکھیے جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ جب تک ادا نہیں کر لیتے سکون نہیں ملتا. سمجھیے گا، انہیں سکون نہیں ملتا. اور جو ڈنڈی مار کے نماز پڑھتا ہے اس کی پتہ ہو جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ نماز بھی چھوٹ گئی ہے. اب آئیے ہم نماز کی طرف ذرا سا لے کر کے چل رہے ہیں. نماز ہمیں کیا دیتی ہے؟ کیا دیتی ہے نماز؟ نماز ہمیں سب کچھ دیتی ہے. نماز ہمیں سب کچھ دیتی ہے. جیسے جب ہم اقامت کہتے ہیں تو اقامت کے لیے کھڑے کہاں سے ہوتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ. قد قامت الصلاۃ سے ہم بلند ہونے لگتے ہیں. اور نماز شروع کب سے ہوتی ہے؟ جب تک کہ ہم تکبیرۃ الاحرام کہہ نہیں دیں گے. اللہ اکبر.
صحیح ہے. نیت کرنے کے بعد جب تک ہم یہ تکبیر کہہ نہیں دیں گے تب تک ہماری نماز شروع نہیں ہوگی. یہ جو ہم قد قامت الصلاۃ اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی قد قامت الصلاۃ یعنی نماز قائم ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم ہو گئی. اب جب نماز قائم ہو گئی قد قامت الصلاۃ اس کے بعد ہم نے کہا اللہ اکبر یعنی اب ہم نے 2 بار گواہی دی. کس چیز کی؟ اللہ کی. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اس وقت کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کہہ کے مہر کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے 2 بار کہا اللہ سب سے بڑا ہے تو اب یہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اس خدا کے. یہ تیسری بار کہہ کے بتا رہے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اب شیطان کو آنا ہو تو آ جانا. اگر میں خدا کی طرف متوجہ رہوں گا تیر میرے قدموں سے نکال لیا جائے گا پتہ نہیں چلے گا. اب سمجھ میں آیا؟ نماز جو سکون دیتی ہے تو اب اگر ہمیں اگل بغل والوں کی حرکت نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ ابھی مہر سیل نہیں ہوئی ہے. قد قامت الصلاۃ پہ تو ہم کھڑے ہو گئے, اللہ کو 2 بار کہہ دیا, لا الہ الا اللہ کہہ دیا, لیکن ابھی سیل لگی نہیں ہے. سیل لگی ہوتی تو شیطان کی انٹری نہیں ہوتی. انٹری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی مہر کچی ہے, بدلاؤ کے چانسز پائے جاتے ہیں. لیکن جس دن تمہاری سیل پکی لگ گئی, اور پکی کب لگے گی؟ جب ہماری نظر میں, ذہن میں, فکر میں, ہمارے خیال میں, تخیلات میں, ہمارے قلب میں صرف اللہ رہے گا. تو جب اللہ رہا تو پھر غیر اللہ آئے گا نہیں, اور جب آئے گا نہیں تو اب جب ہم کہیں گے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام, صحیح ہے, اللہ اکبر ہم نے کہا یعنی جتنی چیزیں حلال تھی سب کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. بات نہیں کر سکتے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. ہاں کھا پینا ایک نماز میں ہے, نماز ہے شب کی جو آخری اگر نماز وتر پڑھتے ہیں اس میں اگر روزہ رکھنے میں ٹائم وہ ہو تو ہم اسی حالت میں بیٹھ جائیں اور قبلہ منحرف نہ ہو تو پانی پی سکتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے. یہ میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا تاکہ آپ یہ نہ کہ صاحب مولانا رمضان نکالیں. لیکن تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. حرام کا مطلب یہ والا وہ نہیں کہ جو بھی حرمت کے بھی کئی معنی ہیں, وہ والا کہ جہاں پر ہمیں اگر بھولے سے کلام کر لیا تو معلوم دیا 2 سجدے 100 پڑھ لیا, بھرپائی ہو گئی, ہے نا, ہے نا. تو اس کا مطلب وہ والا حرام نہیں جو ہم حرام سمجھ رہے ہیں کہ معلوم دیا اللہ اٹھا کے ہمیں سزا دے گا, نہیں. اس کی بھرپائی ہے سجدے سہو کے ذریعے, یعنی بھولے سے کلام کر لیں, قبلے سے منحرف ہو گئے, یا معلوم دیا کسی نے آ کر کے دھکا دے دیا, ہم ادھر سے ادھر ہو گئے, پھر اپنی جگہ پہ آ کے سائلنٹ ہو گئے. صحیح ہے, جماعت سے پڑھیں تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر اپنے سے پڑھ رہے ادھر ادھر ہو گئے تو ظاہر بات ہے اگر حرکت زیادہ ہو گئی تو 2 سجدے سو ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن اب ذرا سا آپ آئیے, تکبیرۃ الاحرام کرنے کے بعد الحمد ہم نے پڑھا, دوسرا سورہ ہم نے پڑھا, اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ, سبحانہ نہیں, صحیح بولو. رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ بولو سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ ہم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں, ہم نے خدا کو مانا ہی نہیں. ہم جس چیز کی طرف دعا کر رہے ہیں اللہم واملا قلوبنا بمعرفتک, یعنی رکوع میں جانے کے بعد ہم کیا کریں؟ سبحانہ, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات. ہم یہاں پر اس کی حمد کر رہے ہیں, ہم یہاں پر اس کی تسبیح کر رہے ہیں, ہم یہاں پر اس کی تعریف کر رہے ہیں. اب آپ ذرا سے بتائیے, جب آپ بڑے ادھیکاری کے دربار میں جاتے ہیں تو آپ تعریفوں کے پل کے علاوہ کوئی بات اور کرتے ہیں؟
کرتے ہیں، جبکہ باہر نکلنے پر ہم جانتے ہیں یہ بے ایمان ہے، مکار ہے، سودخور ہے، بغیر لیے کام نہیں کرتا، لیکن جب تک گوٹ پھنسی ہوتی ہے تب تک کہتے ہیں صاحب آپ ہی ایماندار ہو، آپ ہی کے قلم سے کام چلے گا، آپ سب سے ایماندار ہو، تعریف سب آپ کی کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ مکار ہے۔ تو جب اپنا کام کرانا ہوتا ہے تو جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا اگر محبت خدا کی ہوگی تو جھوٹی تعریف نہیں ہوتی، سچی حمد ہوتی ہے۔ اور سچی حمد کا مطلب کیا ہوا؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی ہم نے کیا کہا؟ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات میرا رب جو عظیم بھی ہے۔ عظیم کا مطلب عزت والا، لائق تعظیم، لائق احترام، رسپیکٹڈ وہ ہے۔ یہ میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ سارے لفظ آپ دیکھیے، کیونکہ جس کو ہم رسپیکٹڈ مان لیتے ہیں پھر اس کے سامنے چوپ سرا نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کیا ہے؟ سبحان ربی عظیم ہے، وہ عظیم ہے، اور اس کے بعد وہ بے حمد اور حمد کے لائق ہے۔ تو اب پتہ چلا جب ہم جھوٹوں کی تعریف اس کے منہ پر کر سکتے ہیں تو سچے کی حمد و ثنا کرنے میں ہمیں غیروں کا خیال کیوں آتا ہے؟ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ تاکہ میں آپ کو ایک منزل تک لے آؤں، تاکہ آپ اس کو سوچئے گا اور سمجھئے گا کہ ہمیں جانا کہاں تک ہے۔ جب ہم نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ دیا، اب اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس قیام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی قیام ہے، اور جو رکوع سے ملا ہوا قیام ہے، جہاں پر ہم رکوع میں جاتے ہیں وہ بھی قیام ہے، لیکن قیام متصل با رکوع کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب اگر ہم نے چھوڑ دیا تو میری نماز گئی۔ یہاں پر قیام کے لیے کیوں حکم دیا گیا؟ صاحب آپ کھڑے ہو تھوڑی دیر کے لیے، ولو 1 سیکنڈ ہو، 1.5 سیکنڈ ہو، 2 سیکنڈ ہو، لیکن آپ کھڑے ہوئیے۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں جب ہم اپنے بڑے کی بارگاہ میں وہ ہوتے ہیں تو اٹینشن میں ساودھان کب ہوتے ہیں؟ یعنی جب اپنے سے بڑا ادھیکاری ہوتا ہے تو ہم پیر پٹک کر کے ساودھان اور اس کے بعد سلوٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو سلوٹ ہوتا ہے اس کا مطلب سمجھتے کیا؟ اس کا مطلب سامنے والے کی ہم نے کیا کیا؟ رسپیکٹ کیا، اس کی عزت بڑھائی۔ اور اگر کوئی ادھیکاری سلوٹ نہ مارے اور ادھیکاری کی نظر اپنے نچلے ادھیکاری پر پڑ جائے تو اسے اختیار ہے اسے سسپینڈ کر دے، ہے یا نہیں ہے؟ بولیے ذرا سا، آپ تو سروس کر چکے ہیں نا، بولیے ذرا سا۔ سمجھ رہے نا؟ اسے اختیار ہے اسے سسپینڈ کر دے۔ اب یہ جو ہم سمع اللہ ہو آ کر کے یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر کے یہ جو ساودھان ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اب اس بات کرے سمع اللہ ہو لمن حمیدہ، یعنی سمع اللہ، اللہ سنتا ہے کس کی؟ سمجھیے گا، سمع اللہ ہو اللہ سنتا ہے کس کی؟ لمن حمیدہ، جو اللہ کی حمد کرتا ہے۔ ابھی رکوع میں ہم نے کہا تو عظیم ہے، تو لائق حمد ہے، تو سب کچھ ہے۔ اب اللہ ہماری بات سن رہا ہے، اب جب سن رہا ہے تو جو مانگنا ہو مانگ لو، کیونکہ جب کوئی ادھیکاری اگر ہماری بات سنتا ہے تو جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ ہم کہہ جاتے ہیں صاحب یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی۔ اب جتنا اختیار ہو اس کو آپ رفع دفع کر دیجئے، تو کیا اللہ سے ہم اپنی بات نہیں کہہ سکتے؟ ایک سلوات پڑھیے سبھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے؟ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو سمع اللہ لمن حمیدہ ہے یہ کیا ہے؟ یعنی
اللہ سنتا اس کی ہے جو حمد کرتا ہے، اور اگر کوئی ادھر ادھر دیکھ لے وہ حمد کر رہا ہے نہیں، وہ ڈنڈی مار رہا ہے، اور ڈنڈی مارنے کو ڈنڈا ہی ملتا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ اب چاہے وہ فرشتے کے ڈنڈے ہوں، چاہے فرشتوں کی پٹکار ہو، وہ ملتی ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے میرے عزیزوں، نماز پڑھ رہے تو صرف نماز پڑھنا، ادھر ادھر کا خیال نہ آنے دینا، کیونکہ ادھر ادھر کا خیال آنے دو گے تو نہ اللہ راضی ہو پائے گا، نہ بندہ مطمئن ہو پائے گا۔ اب اس کے بعد جب ہم نے پڑھ دیا سمع اللہ لمن حمدہ، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بولو بیٹا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ہم نے مہر لگا دی کہ پروردگارا تو سنتا ہے جو تیری حمد کرتے ہیں، اور تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ تکبیروں میں ڈنڈی مارنے والوں تکبیر کو زبان سے بھی کہو، ہاتھوں کو بلند کر کے بھی کہو، تاکہ پتہ چلے زبان وہی کہہ رہی ہے جو تیرا اعضا کہہ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سبحانہ، ایک منٹ تھوڑا ٹھہر، یہی تو میں غلطی کی اصلاح کرانا چاہتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں حسین؟ سبحان ربی الاعلی، ابھی بھی نہیں، تم کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی پھر میں دوہرا رہا ہوں تاکہ جو لوگوں کی غلطیاں ہیں وہ اصلاح کر لیں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یعنی اب یہاں پر پھر ہم نے اللہ کی تعریف کی، پھر ہم نے اللہ سے کیا کہا؟ سبحانہ، پروردگارہ تو پاک و پاکیزہ ہے، ربی میرا رب ہے، اس کے بعد میرا ہی تو بڑا ہے، یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی میرا رب ہے اور تو میرا بڑا ہے۔ اب جب تو میرا بڑا ہے تو اب تیرے علاوہ میرا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے امریکہ بڑا، اسرائیل بڑا، فلاں بڑا، یہ نیتا بڑا، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے یا تو وہ نماز نہیں پڑھتا یا مفہوم نہیں سمجھتا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سپر پاور جب ہم نے اللہ کو کہہ دیا سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ، کہ پروردگارہ تو بہت اعلیٰ ہے، اعلیٰ یعنی بلند۔ جھوٹے خدا نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے انا ربکم الاعلی، میں تیرا بڑا والا پروردگار، یہ قوم والوں سے کہا تھا، جس کا ترجمہ اردو میں ہوگا میں تیرا بڑا والا۔ اس کا مطلب یہ جو بڑا والا ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، بڑا والا کون ہے اور چھوٹا والا کون ہے، تو ہم اللہ کے لیے بڑا والا نہیں استعمال کرتے۔ جو مکار بنے بیٹھے خدا ہوتے ہیں ہم ان کے لیے کہتے ہیں بڑا والا، اور جو حقیقی خدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اعلیٰ، افضل، برتر، بلند، اکبر۔ سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ مولانا صاحب نے بہت دیر پر اس پڑھا، نماز سے پہلے تو ختم ہو جائے گا، ایک سلوات پڑھیے۔ آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ 1 گھنٹہ مسلسل کلاس پڑھا کے رہا ہوں، اور اس کے بعد مجلس پڑھنا یہ بھی ایک، اور اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کیا کہنا، پھر استاد کا قلم اگر چلا تو کیا دکھے گا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ سلوات پڑھیے۔ بھائی آپ تھک گئے ہیں، میں اپنی بیان کو سمیٹ دیتا ہوں۔
رہا ہوں تو آپ آ نہیں رہے ہو. یہی تو ہے وَمْلَا قُلُوبَنَا بِمَعْرِفَتِكَ، پروردگار میرے دل کو اپنی معرفت سے کیا کر دے، بھر دے. یہی تو میں پڑھ رہا ہوں، اپنے موضوع پر پڑھو گے، یہ تو ہوں نہیں. اب آپ ذرا بتائیے، جب ہم نے پڑھ دیا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، اب اسی کے بعد آپ کیوں کہتے ہیں استغفر اللہ؟ کیوں بھیا کیوں کہتے ہو حسین؟ بتاؤ کیوں کہتے ہو؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کا مطلب کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے کو کبھی آپ سمجھیے، بچہ جب یہ دیکھتا ہے باپ کا موڈ بہت اچھا ہے، ماں کا موڈ بہت اچھا ہے، تو وہ اپنی غلطیوں کی بھرپائی کرانے کے بجائے وہ فرمائش رکھنا شروع کر دیتا ہے. جب بچے چھوٹے چھوٹے، اے حسین یاد ہے نا، دادا جب موڈ میں ہوتے ہیں تو ایک چاکلیٹ کی جگہ کیا ملتی ہے؟ دو. ہاں ایک کی جگہ دو ملتی ہے. کہا کیوں؟ کہا دادا کا موڈ اچھا ہے، اور اگر دادا کا موڈ خراب ہو تو ایک ملے گی، وہ بھی نہیں مل سکتی. کبھی کبھی بھگاتے جاؤ، اور محبت کا تقاضا یہ اس کی بہن کو دیا جاؤ دیے دینا ہے نا. اب اسی طریقے سے جب ہم نے اللہ کو منا لیا، میں نے مثال دی ہے، صرف بچے کی مثال دی ہے سامنے کی، تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ معلوم لیا کہ ہم نے مثال دی کہ جب ہم نے خوشگوار موڈ دیکھا اچھا ہے تو ہم نے اپنی اوقات سے زیادہ طلب کرنا شروع کیا. اب حق ایک مل رہا تھا، مانگا دو، مانگا تین، مانگا چار، مانگا پورا ڈبہ. اب پورا ڈبہ تو نہیں ملے گا، لیکن ایک سے بڑھ کر کے ملے گا. اب چاہے دو ملے، تین ملے، چار ملے، پانچ ملے، ایسے ہی ہے نا، ملے گا. تو جب ایسے ہی ہم اللہ کو مناتے ہیں، جب دیکھا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کہہ دیا، پروردگار راضی ہو گیا، فوراً اپنے گناہوں کو اس کے سامنے رکھ دیا. پروردگار میرے گناہوں کو اے میرے پروردگار میں تجھ سے ہی تو طلب مغفرت کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں جان رہا ہوں تو اچھے موڈ میں ہے. عظیم میں نے کہہ دیا، اعلیٰ تجھے کہہ دیا، افضل تجھے بنا دیا. تکبیرۃ الاحرام سے لے کر کے مستحبات تکبیرات میں نے کہہ دیا. اب تو تیرا موڈ اچھا ہے نا. اب جب اچھا ہے تو یہ گناہوں کا ہدیہ جو میں تیری بارگاہ میں رکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، اے میرے پروردگار میں تجھ سے طلب مغفرت کر رہا ہوں. ربی تو میرا پروردگار ہے. اب جیسے چھوٹے بچے کے میرا دادا کیا کہتے ہیں حسین؟ دادو کہتے ہیں. یہ دادو لفظ کتنا ان کو دل کو تسکین دیتا ہے یہ جانتے ہوں گے. اور بچے جب اپنے ماں باپ سے لپٹتے ہیں، میرے بابا، میرے ماما، میری ممی، میرے فلاں، لپٹ کر کے وہ ایک دم یہ کہتے ہیں میرے. تو اب یہاں پر جب ہم نے کہہ دیا استغفر اللہ، پروردگار تیرے سامنے میں طلب توبہ کر رہا ہوں، ربی جو میرا پروردگار ہے، تو اب پتہ چلا جو مٹھاس میرے میں ہے وہی مٹھاس کا تو میں احساس دلا رہا ہوں. اب میں نے کہا استغفر اللہ ربی، پروردگارا پہلے تو میں طلب کر رہا تھا، اب توبہ بھی کر رہا ہوں. سلمان پڑھیے سب مل کر کے اور کر رہے ہیں نا. یعنی اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پہلے تو طلب مغفرت کیا، اس کے بعد اب میں اسی کی طرف توبہ کر رہا ہوں. وہ کون ہے؟ ابھی جس کو میں نے کہا میرا پروردگار اللہ
ضمیر ہم نے پلٹایا اس کی طرف. اب اس کے بعد جب اتنا کہہ دیا, ہدیہ رکھ دیا, اب اس کے بعد میرے اچھے پاپا, اچھی ممی, اچھے فلاں, اور اس کے بعد لپٹ گئے, 2 بوسہ دیا, پیشانی کو چوم لیا, ممی کو منا لیا. اب وہ ناراض تھی, مان گئی. اب جب مانی کیسے, ایک چہرے پر مسکان آئی, پھر میں دوبارہ سجدے میں گیا, کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. 2 سجدے اسی لیے رکھے, اگر ایک میں راضی نہ ہوا تو دوسرے میں راضی ہو جائے گا. ایک سلمان پڑھیے پروردگارہ تم میرے قلب کو اپنی معرفت سے بھر دے. اب آپ بتائیے, جب دوسرا سجدہ کر لیا تو ہم کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں بتائیے, پڑھیے ذرا سا, پڑھو ذرا سا. آئے کیا کہتے ہیں جب دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہو نا, ہاں پڑھو بے ہو. دوسرا دیکھو, یہ سب جھکا کے بیٹھ گیا. سمجھ میں آ رہا ہے, جہاں پر پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہی لوگ سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ذرا سا مجلسوں میں دیکھیے گا, جو سر جھکا کے بیٹھ جائے سمجھ جاؤ پکڑے جانے کا. اچھا حسین ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ ادھر سلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ رہے ہیں. بہرحال یہ بچوں کا میں نے تذکرہ اسی لیے کیا تاکہ ان بچوں کے ذریعے پڑھو کو میں سے, یہ بچے میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. صحیح ہے. اب ذرا سے اس کو آپ اندازہ کیجئے, جب ہم نے اللہ کو منا لیا, اب اس کے بعد جب کھڑے ہو رہے ہیں تو اب ہم نے اللہ سے کیا کہتے ہیں, بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ. سمجھ رہے, میں پڑھ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اصلاح بھی ہو جائے. بِحَوْلِ اللَّهِ یعنی میں اٹھتا ہوں, یعنی حرکت کرتا ہوں. حول کہتے ہیں حرکت کو, یعنی جب ہمارے دل میں اختلاط ہوتا ہے کہتے ہیں حولن, کہتے ہیں نا, گھبراہٹ جب ہوتی ہے کہتے ہیں حولن. یعنی یہ کب کیفیت ہوتی ہے, جب ہم جلدی جلدی چلیں, اٹھے بیٹھے, سینہ چڑھیں, تو کہتے ہیں بِحَوْلِ اللَّهِ یعنی میں اٹھتا ہوں, حرکت کرتا ہوں. کس کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کی قوت سے, اللہ کی طاقت سے. بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ اللہ کی طاقت کے ذریعے. وَأَقُومُ وَأَقْعُدُ یعنی میں اٹھتا بھی ہوں, میں بیٹھتا بھی ہوں. اب پتا چلا یہاں پر ہم نے اللہ کو چھوڑا نہیں ہے, سجدہ کر کر کے گناہوں کو بخشوا دیا. اٹھنے میں جو ہمیں تکلیف ہو رہی تھی, جو گھٹنے میں درد ہو رہا تھا, میں نے اللہ سے یہ کہا میں اٹھ بھی رہا ہوں تیری وجہ سے, بیٹھ بھی رہا ہوں تیری وجہ سے. اب کرسی پر بیٹھ کر کے نماز, بھائی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو میں چھوڑ کر کے کہہ رہا ہوں, ورنہ بعد میں یہ پکڑنے میرے اوپر مجلس پڑھتے ہیں. اب یہ لوگ اگر چاہتے ہیں اپنے گھٹنوں کے درد کو دور کرانا تو یہ اٹھنا بیٹھنا سیکھے, اس لیے کہ جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کا نام لیں گے, جب بیٹھیں گے تو اللہ کا نام لیں گے. ایک سلوات پڑھیے. یہ جو گھٹنا جب موومنٹ کرے گا نا تبھی تو لعاب پیدا ہوگا, اور اگر اس کو ہم جام کر دیں تو بالکل ویسی. بس آخری بات کہ معلوم دیا, آپ نئی گاڑی لائیے اور اپنے گھر کے اوپر 2 سال کے لیے کھڑی کر دیجئے, زنگ لگے گا نہیں لگے گا. اور ایک پرانی کھچارا یا کھٹارا گاڑی, اس کو چلاتے رہیے, تو آپ جب دونوں کو چلائیں گے تو کہیں گے میاں یہ نئی والی بیکار ہے, پرانی والی اپنی روغن سے صحیح چل رہی ہے, گریز بھی صحیح ہے, روغن بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. اب اس میں نہ پرزے بول رہے ہیں نہ آواز ہو رہی ہے. تو آپ پوچھو گے ایسا کیوں ہوا, کہا چونکہ اگر تم برابر چلتے رہو گے تو یہ موومنٹ ہوتا رہے گا, بیٹھ جاؤ گے تو چاہے نئی گاڑی ہو یا پرانی گاڑی ہو, اس کے اندر
جنگ تو آنا ہی آنا ہے، تو اب اگر ہمیں اپنے گھٹنوں کو کام میں لانا ہے تو گریس لگانے کے بعد اس پر ایکسرسائز کرتے رہنا، درد بھی دور ہو جائے گا، دوا بھی مل جائے گی۔ سماعت پڑھیے، پڑھ چکا ہوں۔ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِمَعْرِفَتِكَ کہ پروردگارہ میرے قلوب کو اپنی معرفت سے بھر دے۔ دیکھیے میسیجز ہیں، جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اور حل بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ اللہ کے اوپر یقین کر کے اٹھیے بیٹھیے، دیکھیے درد دور ہوتا ہے نہیں ہوتا، دیکھیے مومنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیجئے، کیونکہ جو تیروں پر رہنے کے بعد، جس کا لاشا تیروں پر ہو، اگر وہ سجدہ کر لے جائے کتنا بڑا کمال ہے، کیونکہ جس کے بدن میں تیر پیوست ہوں آپ امید کر سکتے ہیں وہ سجدہ کر لے گا؟ نہیں، لیکن اگر چاہت خدا کی رہے گی تو سجدہ کیسے ہوگا آپ جانتے ہیں۔ حسین نے کربلا میں کئی کام کیے تھے۔ حسین نے جو سجدہ کیا تھا، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ تیر جو بدن میں لگے ہیں اس پر میں حد سے زیادہ دباؤ نہیں دے سکتا، تو حسین نے اپنے آس پاس کی مٹی کو یکجا کرنا شروع کیا، اور جب وہ تھوڑا سا ڈھیر جیسا بن گیا تو اب سہارا دے کر کے پیشانی کو اس کے اوپر رکھا۔ اے معبود، ایسی حالت میں سجدہ کرنا میرا کام ہے، قبولیت تک پہنچا دینا تیرا کام ہے۔ یہی وجہ ہے جب حسین نے سجدہ کیا نا، کائنات متغیر ہو گیا، عالم متغیر ہو گیا، عالم میں انقلاب آ گیا۔ اور انقلاب کیسا آیا؟ سجدہ حسین نے کیا، قرآن انبیاء میں مچ گیا، سجدہ حسین نے کیا، قرآن فرشتوں میں مچ گیا، اب سجدہ حسین نے کیا، قرآن پورے عالم میں۔ کیسا قرآن؟ ہم یہی کہتے ہیں، سب نے یہی کہا تم میرے وارث، تم میرے وارث، تم میرے وارث۔ حسین تم میرے وارث ہو، لیکن حسین نے جس کو وارث بنایا تھا وہ سید سجادی تو تھا، جس کو یہی تو کہا تھا، اے بیٹا ارے جب پلٹ کر کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، حسین نے سلام کہلایا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہو آپ بڑے خوش نصیب ہو، تھوڑی دیر میں آپ کو پیاس لگتی ہے، مشین لگی ہے، آپ جا کر کے پی لیتے ہو، لیکن ذرا سا سکینہ سے پوچھو، ارے جب ظالم، ارے جب شیور اپنے کوزے کو سکینہ لیے رہتی تھی، ظالم پانی ڈالنے کے بجائے دکھا کر کے زمین میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، روایت سنو گے نا، میں پڑھ دے رہا ہوں دو چار جملے مصاحف کے، اور آپ خوب گریا کیجئے گا۔ سکینہ نے جب دیکھا کہ یہ شمر پانی سب کو لشکر والوں کو پلا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جاتے جاتے ایک جگہ پر تھک جاتی ہے اور وہ تماچے مارتا ہے، تو ایک مرتبہ سکینہ یہی سوچتی ہے، ارے جب اپنے لشکر والوں کو پانی پلا لے گا تو شاید مجھ کو بھی پانی دے۔ لیکن سکینہ نے دیکھا، ارے اس نے پانی تو نہ پلایا، پانی کو پھینک دیا۔ ارے بچی بڑی پیاسی تھی، اس پانی میں جا کر کے لیٹ گئی۔ ارے شمر کا تازیانہ، شمر کا تماچا، ارے زینب سے دیکھا نہ گیا۔ اے میری بچی، اے میری سکینہ، آ میری آغوش میں آ جا، یہ تجھے آب نہیں دیں گے، یہ تجھے پانی نہیں پلائیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَيْهِ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَفَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما لینا، پروردگارہ ہمارے ناسوں کو ہمارے سینہ میں جگہ عنایت فرما دینا، پروردگارہ ہمارے ناسوں کے تھوڑے میں جتنے بھی مومنین حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا۔ مولا ہمارے امام کی ظہور میں داخلہ فرما اور ہم سب کو ان کی آوان و انسان میں شمار فرما۔